أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. عزت و تکریم کے لائق واجب احترام خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، ابتدا ہی میں شروع ہی میں آپ سے کچھ عرض کرتا چلوں. آج آپ لوگوں نے درود پاک کچھ محبت سے نہیں پڑھا. درود پاک جب بھی پڑھا کریں نا محبت سے پڑھا کریں. ہمارے یہاں پتہ ہوتا کیا ہے، جب کہا جائے نا کہ محبت سے پڑھیں تو آپ تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھ دیتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے محبت سے پڑھ لیا ہے. حالانکہ محبت کا تعلق نہ آہستہ پڑھنے سے ہے، نہ اونچی آواز سے پڑھنے سے ہے، نہ ہی محبت کا تعلق ہونٹوں کی حرکت سے ہے. بڑی توجہ سے آپ نے بات کو سننا ہے. محبت جس چیز کا نام ہم نے رکھ دیا ہے محبت اس کا نام نہیں ہے. آہستہ پڑھنے سے، اونچی آواز سے پڑھ لینے سے، ہونٹوں کو ہلا دینے سے محبت اس سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، بلکہ محبت جو فعل ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے. محبت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اور آپ جیسے بھی رکھا کریں، جیسے بھی آہستہ آواز رکھیں، اونچی آواز رکھیں، لیکن ادھر ادھر نہ رکھیں بلکہ دل سے پڑھیں. جب ہم دل سے پڑھیں گے نا تو پھر اس شاکان کا یہ عقیدہ ہے، جب ہم دل سے اپنے محبوب کو سلام پیش کریں گے نا گنبد خضرا سے سلام کا جواب بھی سنیں گے. لیکن دل سے پڑھنا ہے، محبت سے پڑھنا ہے. ہم صرف زبان تک رکے ہوئے ہیں، ہم صرف یہاں تک ہیں، یہاں سے یہاں تک بات کو لانا نہیں چاہتے. ہم کان سے سنتے ہیں اور پھر اسے دل تک لانے کو تیار. محبت کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق بولیے کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین گزرے ہیں. آپ کے جو نعت ہے نا اس کا یہ شعر ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. جی عدنان صاحب، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. فرماتے ہیں دل جو ہے نا، زبان تو پڑھتی چلی آ رہی ہے، مزہ تب ہے جس دن یہ دل گوشت کا لوتھڑا بھی کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب ہم صرف یہاں سے سنتے ہیں، یہاں لانے کو تیار نہیں ہوتے. اب ہم یہاں دل سے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں صرف کان سنتا ہے، زبان بولتی ہے، دل بولتا، دل پڑھتا. اگر ہم اپنے دل سے پڑھ رہے ہوتے نا تو پھر ہمیں یہ کہنا نہ پڑتا کہ زبان بولتی ہے، دل کیسے بول سکتا ہے. آج تک کسی نے یہ سوال کیا نہیں. مجدد الف ثانی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ہندوستان کے، ان سے کسی نے سوال کیا
کہ جی سنا ہے دل پڑھتا ہے، کیا دل بھی پڑھتا ہے؟ مجدد الف ثانی سے کسی نے پوچھا دل بھی پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دل پڑھتا ہے، جی دل پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا دل پڑھتا ہے۔ اس نے کہا جی کیسے پڑھتا ہے؟ پھر سوال کیا دل کیسے پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے اس سے کیا مسئلہ ہے؟ تجھے اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کے بندے زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہی ہے نا، زبان میں ہڈی ہے لیکن یہ ٹکتی نہیں ہے، یہ فر فر بولتی ہے۔ کہا زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہی تو ہے، جو رب اس گوشت کے لوتھڑے کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، تو تھوڑی سی ہمت کر، اللہ تیرے دل کو بھی بات کرنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی طاقت، ہمت عطا فرما دے۔ آج ہم نے بات یہ سمجھی کہ یہاں سے نہیں، یہاں سے، جی کدھر سے؟ دل سے۔ ہم مولوی حضرات زبان کا چسکا لے رہے ہیں، آپ لوگ کانوں کا چسکا لے رہے ہیں۔ ہم یہاں بول کے اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں اور آپ یہاں سے سن کے اپنی خواہش کو۔ پچھلے جمعہ کی شاید میرا گمان ہے، گمان اچھا رکھنا چاہیے، آپ کو کچھ باتیں یاد ہوں کہ نہ یاد ہوں، لیکن مجھے کچھ یاد ہیں۔ وہ ایک نمازی مجھے ملے نا جمعے والے دن سلام کرتے ہوئے، کہنے لگے حضرت آج کس خشک مولوی کو آپ نے کھڑا کیا؟ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں۔ ہم چونکہ ہو گئے ہیں چسکے والے، ہم حقیقت کو سننے سمجھنے کو تیار۔ پھر میں نے آج سوچا کہ آج میں وہ باتیں کروں کہ جو ہم دکھاوے کی باتیں کرتے ہیں نا، اس سے نکل آئیں، حقیقت کی طرف آئیں۔ وہ معرفت کی باتیں تھیں، فلسفہ تھا کہ لوگوں ہم نے بہت سن لیا، ہم نے بہت پڑھ لیا، ہم کب سے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ابھی تک آئے نہیں۔ ایک سیالکوٹ کے بہت بڑے عالم دین گزرے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آج کچھ زکام کی وجہ سے آپ کو میری آواز کھڑکنے والی لگ رہی ہے، لیکن آپ نے توجہ رکھنا ہے، باتیں قیمتی ہیں انشاءاللہ۔ عالم دین تھے، ان کا نام تھا حافظ صابر علی صابر، سیالکوٹ کے عالم تھے، 2013 میں ان کا انتقال ہوا، پہنچے ہوئے لوگ تھے، یہ صحیح کامل پیر تھے۔ 2009 میں انہوں نے بیان کرنا چھوڑ دیا تھا، 2009 میں انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ہم اعتراض کرتے تھے عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کی بات میں اثر ہے۔ 11 بجے جمعے والے دن ان کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، آتے تھے 12:30 بجے اور 11 بجے جگہ نہیں ملتی تھی۔ ہم آتے ہیں 12:30 بجے اور آپ لوگ آتے ہیں 1:05 پہ، اور پھر آپ لوگ کہیں کہ جی کوئی اثر نہیں بات میں۔ اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سننے کو تیار ہی نہیں۔ یہ تو آپ کو میں داد دیتا ہوں کہ آپ لوگ الحمدللہ 12:30 والے وہ نمازی ہیں جو 12:30 پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری یہ باتیں، آپ کی یہ باتیں سن کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ 2013 میں انتقال کر گئے، 2009 میں انہوں نے تقریر کرنا چھوڑ دی تھی، خاموش ہو گئے تھے، مجمع جتنا مرضی آ جاتا آپ بات نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ لوگ عمل کے لیے سننے نہیں آتے، لوگ صرف کانوں کے چسکے کے لیے آتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو باتیں یہاں سن رہے ہیں عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ بابا بلے شاہ فرماتے تھے اوتھے امنا دے نال ہونے نے نبیڑے، اوتھے امنا دے نال ہونے نے نبیڑے، کسے نے تیری ذات نہیں پوچھنی، وہاں عملوں سے بات بنے گی۔ اور ہم یہاں صرف کانوں کی لذت، ہم مولوی زبان کی لذت اور آپ لوگ کانوں کی لذت لے رہے ہیں، عملی میدان میں آنے کو ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ سننا سنانا بہت ہو گیا۔ میں آپ سے آج ادب سے عرض کروں گا، ہم نے بہت سن لیا، رضا ثاقب صاحب کو سن لیا، اجمل قادری صاحب کو سن لیا، میرے جیسے نکمے مولویوں کو آپ نے بہت سن لیا۔ اب آئیے کچھ عملی میدان میں آئے۔ بابا بلے شاہ فرمایا کرتے تھے لوگوں عملوں بس کری او یار، علموں بس کری او یار، یہ صوفی کا کلام ہے لیکن چھوٹے سے جملے بات بہت بڑی۔ علموں بس کری او یار، اس سے یہ مراد نہیں کہ علم حاصل نہ کرنا، وہ کہتے ہیں علموں بس کری او یار، الف اکو تیرے درکار،
علم و بس کری او یار، اکو الف تیرے درکار۔ الف سے مراد جی، الف سے مراد جی، جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ بولیں، الف سے مراد اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم و بس کری او یار، بہت سن لیا، بہت سنا دیا، بہت تقریریں سن لی، بہت آپ نے مجمع دیکھ لیے، اب بس کر دو، اب کیا کریں؟ اکو الف تیرے درکار، کہا اب اللہ کی پہچان کی طرف آ، اب عملی میدان کی طرف آ۔ یہ دل اور زبان کا کوئی فاصلہ 40 سالوں کا تو نہیں، یہ کوئی 60 سالوں کا تو نہیں، ہم 40 سال کے ہو گئے، ابھی تک زبان اور دل کا فاصلہ ہم لوگ طے کر پائے؟ یہ چھوٹی انگلی آپ رکھیں نا دل کے اوپر اور زبان کی طرف لائیں، کتنی گٹھیں بنتی ہیں؟ ایک بالشت بنتی ہے۔ کہا 40 سال گزر گئے، آج تک ہم اس سفر کو طے کر پائے؟ آج بھی اللہ رسول کل بھی ہمارے یہاں تھا، آج بھی یہیں پہ ہے، کل بھی قرآن یہاں تک تھا، آج بھی قرآن، کل بھی مصطفیٰ کی شناخوانی، اس کی لذت، اس کا چسکا، اس کا ترنم، اس کا لب و لہجہ کل بھی ہماری زبان تک تھا، اور آج بھی ہماری زبان پر ہی ہے، دل میں کیوں نہیں اتر رہا؟ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اس کانوں کے چسکے کے لیے آتے ہیں۔ مولوی زبان کا چسکا دے رہا ہے، آپ لوگ کانوں کا چسکا دے رہے ہیں، عملی میدان میں آنے کو تیار؟ وہ 2009 میں خاموش ہو گئے، کسی مجمع سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن جب بات کرتے تھے کوئی کرسی توڑ مولوی نہیں تھے، کوئی ٹوکے والی سرکار نہیں تھے، آہستہ دھیمے لہجے میں آپ کلام کرتے تھے، لیکن جب کلام کرتے تھے مجمع کے دل کی تار کو چھیڑ کے رکھ لیا کرتے تھے۔ لوگ آتے تھے سیاہ دل لکھ کر، لیکن جب پلٹ کے جاتے تھے نا، پھر اگلے جمعے آتے تھے تو چہروں پہ داڑھی سجا کے آتے تھے، ان کی تقدیر بدل جایا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ ہماری طرح زبان کے چسکے، کانوں کے چسکے لینے کے لیے نہیں آتے تھے، انہیں پتہ تھا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ ان کے مجمع میں لوگوں کی تعداد کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کی تقدیریں بدلتے تھے، لوگوں کو عمل کی طرف لاتے تھے۔ پھر مجمع سے بات کرنا چھوڑ گئے، مجمع میں جانا چھوڑ گئے، تقریر کرنا چھوڑ گئے۔ ایک سیالکوٹ کا امیر آدمی انتقال کر گیا، چپڑاڑ روڈ ہے، میں وہاں گیا ہوں، بہت بڑے بزرگ ہیں، حافظ صابر علی صابر، اگر آپ نیٹ پہ ان کا نام سرچ کریں نا تو لکھیں حافظ صابر علی صابر کی دعا۔ جس انداز سے وہ بندہ دعا مانگتا ہے بابا جی، اور جس لب و لہجوں میں وہ الفاظ نکالتے ہیں نا، آپ کا دل گواہی دے گا یہ وہ بندہ ہے جو اللہ سے ہر بات منوانا جانتا ہے، ایسے اللہ کے کامل ولی تھے۔ تو ایک مرتبہ سیالکوٹ میں ہوگی فوتگی، بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ میں رک کے ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم سیکھنے سکھانے کے لیے آئے نا۔ ہمارے یہاں کوئی امیر آدمی، ہمارا کوئی پیسوں والا دوست انتقال کر جائے نا، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، پتہ نہیں ہم نے کس کتاب سے پڑھ لیا ہے کہ محلے کی مسجد کا امام جنازہ پڑھائے تو جنازہ ہوتا، ہم کہتے ہیں کوئی ہند یا سندھ کا بڑا عالم آ کے جنازہ پڑھائے، اس لیے کہ ہمارا ترا اوپر نہیں رہتا، ہمارا سٹیٹس برقرار نہیں رہتا۔ ہم کسی کو کیا بتائیں گے کہ ہمارا باپ انتقال کر گیا، جنازہ محلے کی مسجد کے امام نے پڑھایا ہے؟ ہم تو فخر سے بتائیں گے کہ فلاں شخصیت آئی تھی اور اس نے آ کے جنازہ، سب کی نیت یہ نہیں ہوتی، شاد اور نادر کسی کی اچھی نیت ہو، ورنہ سب کی نیت یہی ہوتی ہے ہمارے باپ کا جنازہ فلاں بڑی مسجد کے امام نے پڑھایا ہے۔ یاد رکھنا، امام بڑی مسجد کا ہو چھوٹی مسجد کا ہو، جنازہ تبھی کام آئے گا جب جنازہ پڑھانے والا دل سے پڑھے گا، پیچھے پڑھنے والے کھڑے ہو کر دل سے آمین کی صدائیں نکالیں گے، ورنہ دکھاوا، ریاکاری، سٹیٹس، یہ ترا، یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی ذات کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ ان سے آ کے لوگوں نے کہا حضرت بڑا آدمی انتقال کر گیا ہے، جنازے کے لیے آپ تشریف لائیں، بڑا آدمی انتقال کر گیا ہے، جنازے کے لیے تشریف لائیں۔ آپ تشریف لے کے جانے کو تیار، پورا سیالکوٹ امنڈ آیا، لوگوں نے بڑی سفارشیں کروائیں، آپ مجبوراً تیار ہو گئے۔ لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھیے، جب آپ چلے گئے نا جنازہ پڑھانے کے لیے، لوگوں نے آپ کو مجبور کیا، تو آپ نے دیکھا بہت بڑا مجمع ہے،
ہمارے یہاں یہ بھی ایک بات بڑی غلط العام ہے، پتہ نہیں ہم نے کہاں سے یہ پڑھ اور سن رکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں جائیں تو ثواب ملتا ہے، غریب کے جنازے میں جائیں تو ثواب۔ امیر کے جنازے میں رش ہوتا ہے، غریب کے جنازے میں لوگ آنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم تو صبح و شام سکولوں میں، کالجز میں یہی پڑھتے اور پڑھاتے آ رہے ہیں، اب بھی پڑھا جا رہا ہے، آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا۔ ایک اسمبلی میں دعا پڑھی جاتی ہے، جی کون سی دعا ہے؟ لب پہ آتی ہے۔ یہ حافظ صاحب ہمارے ان نمازیوں میں سب سے زیادہ بزرگ نمازی ہیں، لیکن یہ حافظ جو ہے، چلو مان لیں ان کا حافظہ تیز ہے، برقرار ہے، ان کو بھی یاد ہے، تو ہمیں کیسے یاد نہ ہو؟ لب پہ آتی ہے دعا بن، اس کا ایک شعر ہم پڑھا کرتے تھے، ہو میرا کام غریبوں کی، جو کرتے ہیں وہ بولیں گے مجھے اندازہ ہو جائے گا یہ لوگ کرنے والے ہیں، اور جو خاموش رہیں گے میں سمجھوں گا بس پڑھنے والے، حمایت کرنے والے۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ یہ کب سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، آج بھی پڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں آج ہم غریبوں کے ساتھ وہ حمایت کر رہے ہیں؟ جتنے قانون ہیں غریبوں کے لیے ہیں کہ امیروں کے لیے؟ جی بولیے۔ آج تھوڑا سا آپ سے میں بلواؤں گا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ میری بات کے ساتھ ایگری ہیں۔ جی قانون امیروں کے لیے کہ غریبوں کے لیے؟ غریبوں کے لیے نا، امیروں کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے۔ امیر آدمی اپنی گاڑی کے نیچے 7 لوگوں کو کچل کے رکھ دے، وہ اگلے دن جہاز پہ بیٹھ کے دبئی چلا جاتا ہے، پیچھے ساری کارروائی ہوتی ہے، ڈاکٹر مال لے کے لکھ دیتا ہے، اس کا ذہنی توازن بری ذمہ ہو گیا۔ سارے قانون کس کے لیے؟ غریب کے لیے۔ آج پیر بھی امیر کا ہے، غریب کا۔ آج ہم مولوی بھی امیر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، غریب کے ساتھ۔ ناخواں کو دیکھ لیں، امیر کا ہی ناخواں ہے، قاری بھی امیر کے ساتھ ہے، پیر بھی امیر کے ساتھ ہے، جو بھی بڑے عہدے پہ فائز ہیں سب امراء کے ساتھ ہیں۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کو کون غریبوں کو پوچھتا ہے؟ وہ ہمارے صحابہ تھے، وہ ہمارے اکابر تھے، وہ ہمارے بڑے اولیاء تھے، سچے پیر، ڈبا پیر نہیں، وہ صحیح خالص جو لوگ تھے، وہ صحیح ممبروں پہ بیٹھنے والے، وہ حقیقت سے آشنا تھے۔ وہ یہ لوگ اسمبلیوں میں پڑھتے نہیں تھے کہ ہمارا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ وہ یہ پڑھتے نہیں تھے، لیکن خدا کی عزت کی قسم وہ غریبوں کی دب کی حمایت کرتے تھے۔ مجدد الفسانی کے زمانے کی بات ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے کون واقف نہیں؟ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ ہیں، اور خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین گنج شکر کے پیر ہیں۔ جب پیر ایسا ہوا کرتا تھا تو مرید بھی بابا فرید گنج شکر جیسا ہوا کرتا تھا۔ جب پیر داتا علی حجویری جیسا ہوا کرتا تھا، پھر مرید بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا نظر آتا تھا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کو وقت کے حاکم نے بھیجا پیغام، کہا ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ کسی چھوٹے موٹے محلے گلی کا کونسلر، چیئرمین بات نہیں کر رہا، ہندوستان کا مالک ہے۔ بادشاہ نے کہا نظام الدین میں ملاقات کے لیے آ رہا ہوں، قاصد بھیجا، چٹھی بھیجی، آپ نے اس کو واپس ہی رکا لکھ کے بھیجا، فرمانے لگا میری خانقاہ کے 2 دروازے ہیں۔ بولیے کتنے دروازے؟ میری خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، تو ایک دروازے سے داخل ہوگا، اللہ کا فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ ہم تجھ سے ملاقات نہیں کرتے، ہم تو ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ بیٹھ کے قال اللہ و قال رسول کی باتیں کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ یہ پڑھتے نہیں تھے وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن وہ حمایت غریبوں کی دب کے کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حقیقت سے آشنا تھے۔ آج ہم مولوی زبان کے چسکے اور آپ لوگ کانوں کے چسکے لے رہے ہیں۔ عملی میدان میں مولانا روم نے کیا خوبصورت بات کہی، غالباً انہی کی بات ہے۔ فرماتے لوگوں تمہاری تقدیر، تمہاری کایا اس دن پلٹے گی جب تم کان سے سن کے بات کو اپنے دل میں اتارو گے۔
ہم تو غلط رسومات کی طرف آ گئے، ہم تو اپنے والدین کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے، اور ہم سمجھتے یہ ہیں 8 دن کے بعد آئے جمعے کا ہم نے نماز سجدہ کسی نے گلی میں دیا، کسی نے وضو خانے میں کیا، کسی نے وہ جو ہماری سیڑھیاں ہیں اس کے اوپر جہاں جگہ ملی ہم نے سجدہ کیا، اور ہم بڑے فخر سے کپڑے جھاڑ کے پلٹ کے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ پہ احسان کر کے جا رہے ہیں۔ رحمت جب تمہاری نمازیں ایسی ہوگی، جب تمہارے خطبے ایسے ہوں گے، زبان کے چسکے، کانوں کے چسکے، پھر میں تمہیں ایسے رگڑ کے رکھ دوں گا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ اٹھائیے قرآن، رب کا فرمان ہے، کہا پھر تم سب کماؤ پتر ہوگے، تم سب کمانے میں لگے رہو گے، پھر بھی تمہاری پوری پڑے گی، تم پریشانی میں گھرتے چلے جاؤ گے۔ وجہ یہ ہے تم عملی میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ آج پیر بھی امیر کے ساتھ ہے، قاری بھی امیر کے ساتھ ہے، ناخواں بھی امیر کے ساتھ ہے، غریب کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ امیر مرید او پیر، یہ ڈبہ پیر، اصلی پیر کی بات نہیں کر رہا جن کے بارے میں قرآن کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہیں دنیا اور آخرت میں کسی چیز کا غم فکر۔ یہ کیسے پیر ہیں، یہ کیسے ولی ہیں؟ قرآن کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم ہر نماز کی رکعت میں دعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کون سے وہ لوگ جن پہ تیرا انعام ہوا؟ کہا یہ وہی لوگ انعام یافتہ ہیں جنہوں نے زندگی کے لیل و نہار مال و دولت پہ نہیں گزارے، جنہوں نے امیروں کو اپنے پاس، غریبوں کو دھکے دیے، انہوں نے ایسی زندگیاں نہیں گزاری، بلکہ میں جو کہتا ہوں نا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سچے وہ لوگ ہیں۔ نمازیں تو نمازیں رہیں، نوافل تو نوافل رہے، ان کی راتیں بھی بستروں پہ نہیں گزرتی، بلکہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بستروں پہ کمرے نہیں توڑ رہے ہوتے، بلکہ راتوں میں دنیا سو رہی ہوتی ہے، یہ مصلی بچھا کے اللہ کی بارگاہ میں قیام، رکوع و سجود کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ جو آج کل معاشرے سے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ لٹیرے پیر ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سسٹم الٹا ہے۔ ہم جن کے مرید ہیں نا آج کے زمانے کے، ان پیروں کی کوشش یہ ہے ہماری مریدوں کی تعداد بڑھ جائے، امیر مرید آ جائے سسٹم کچھ اور، غریب مرید آ جائے سسٹم۔ امیر مرید کو پیر اپنے پاس بٹھا کے بہترین برتنوں میں ہرن کا گوشت کھلاتا ہے، اور غریب مرید آ جائے باہر ٹوٹی ہوئی پلیٹ میں وہ دال کھا رہا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو امیر مرید آ رہا ہے اس کو ٹوٹی ہوئی پلیٹ میں دال کھلا کے اس کا تزکیہ نفس کرتا، اس کے اندر کا فرعون، اس کے اندر کا نمرود، اس کے اندر کا شداد، اس کو مارتا، اس کا تزکیہ کرتا، اس کو اس کی اوقات یاد دلواتا۔ لیکن یہ جتنا پیر کے قریب جا رہا ہے اتنا اس کی گردن میں سریہ آ رہا ہے، یہ تو اتنا فرعون بنتا چلا جا رہا ہے، اور باہر کہتا ہے میرا پیر، ساڈا پیر ساڈے نال بڑی محبت کرتا ہے۔ وہ ظالم تیرے سے محبت نہیں کرتا، یہ تیرا پیر تیری لینڈ کروزر سے محبت کرتا ہے۔ ہوتا نا تو رکشے والا، پھر دیکھتے تیرا پیر جس سے کتنا پیار کرتا ہے، اسٹیٹس چینج ہو چکا ہے، معاملہ ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لوگوں یہ کانوں کے چسکے، یہ زبانوں کے چسکے چھوڑ کر جب عملی میدان میں آؤ گے نا، خدا خود بندے سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کے لیے عملی میدان میں آنا پڑے گا۔ باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن ہیں حق پر مبنی، اس کو ہم نے سننا ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ دین نہیں ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں جس کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے، خدا را آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین نہیں ہے، وہ ہمارے صحابہ تھے، ہم صرف پڑھتے ہو۔ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا، ہم پڑھنے کی حد تک ہیں۔ صحابہ پڑھتے تو نہیں تھے لیکن عمل کر کے دکھاتے تھے، کتابوں میں آتا ہے۔
سیدنا صدیق اکبر، سب بولے رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کی عظمت پہ قربان جائیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا، صاحب قرآن کے چہرے کو دیکھ کر پڑھا، جنہوں نے مصطفیٰ کا فرمان سنا، مصطفیٰ کے لیل و نہار کی سانسوں میں سن کر پڑھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو مصطفیٰ سے بات کرتے تھے، پہلے عرض کرتے تھے آقا بات کرنا چاہتے ہیں لیکن عرض یہ کرنا چاہتے ہیں فدا کا ابی و امی و روحی و جسدی، آقا آپ کی ہستی وہ ہستی ہے، ہمارے ماں باپ، ہماری روح، ہمارا بدن آپ کے قربان۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے۔ ایک معصوم بچی آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے خلیفۃ المسلمین میں بہت پریشان ہوں، اور رو رہی ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہیں رسول اللہ کے خلیفہ اول، خلیفہ اول، دنیا جو مرضی کہتی رہے آپ سنیں، عقیدہ وہی ہے جو ہمیں کتابوں سے ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد مدینہ پاک کے مسلمانوں کے مومنین کے پہلے خلیفہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ معصوم بچی ہے۔ آج میں اپنی مثال دے کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ ہم سے کسی نے ملاقات کرنی ہو نا، ہم فرض پڑھا کے یوں تیزی سے بھاگتے ہیں، کام کاج کچھ نہیں ہوتا، آپ لوگوں سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی مسئلہ نہ پوچھ لے۔ وہ خلیفہ تھے، پوری ذمہ داری تھی، لیکن اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھتے تھے کہ کوئی کسی وقت بھی آئے سوال پوچھے ہم جواب دیں۔ کل محشر کے میدان میں اللہ کو وہ شکایت نہ کرے یہ خلیفہ وقت تھا، ہمارا نگران تھا، ہمارا حاکم تھا، ہم مجبور تھے، ہم پوچھنے کے لیے آتے تھے، اس نے دروازے بند کر رکھے تھے۔ اس ڈر کی وجہ سے صبح و شام جو مرضی آتا دروازہ کھلا ہوا پاتا۔ معصوم بچی رو رہی ہے۔ کہا سیدنا صدیق اکبر پریشان ہوں، کیوں روتی ہے؟ کہا میرے آقا محمد مصطفیٰ کا وصال ہو گیا ہے، حضور دنیا سے چلے گئے۔ کہا بیٹا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے پھر تجھے کیا بتاؤں اس وقت صدیق اکبر کے دل کا کیا حال ہے۔ اگر تیرے رونے کی وجہ مصطفیٰ کا وصال ہے تو پھر میں تجھے کیا بتاؤں میرے دل کا کیا حال ہے، میرے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ اس نے عرض کیا آقا بات ایک اور بھی ہے۔ اور بات کیا ہے؟ کہا ہم غریب ہیں، میں اکیلی ہوں، میرے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، میرا بہن بھائی ایک جہاد میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، میں اپنی دادی کے پاس رہتی ہوں، دادی ضعیف ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، روتی اس لیے ہوں ہمارے پاس بکریاں ہیں، اس کا دودھ نکال کے ہم بیچ لیا کرتے تھے، میں معصوم ہوں، ہاتھ چھوٹے دودھ نکال نہیں سکتی۔ جب تک رسول اللہ اپنی حیات ظاہری کے ساتھ زندہ رہے وہ چھپ کے آتے تھے، وہ چھپ کے آتے تھے، ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دے جاتے تھے، کسی کو پتہ چلنے نہیں دیتے تھے تاکہ ہماری عزت نفس مجروح نہ ہو۔ آج تک اس بات کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اب روک اس لیے رہی ہوں ہم غریبوں کا گزارا کیسے ہوگا، ہمیں کون پوچھے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کی دھاریں نکل گئیں، آپ رو پڑے، بچی کو سینے سے لگایا، کہا وہ میرے آقا تھے، میں صدیق اکبر ان کا نوکر ہوں، وہ میرے سردار تھے، میں ان کا خادم ہوں، ان کا نوکر ہوں، میں ویسا کام تو نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کو اللہ کا ارشاد تھا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ سورہ الضحیٰ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ کہا مصطفیٰ اگر کوئی یتیم آ جائے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، کوئی سائل آ جائے، اعلیٰ حضرت فرماتے ایک لفظ نہیں تھا جب جسے ہم نو کہتے ہیں، ایک لفظ نہیں تھا جو مصطفیٰ کی زبان پہ نہیں تھا، جو بھی آ جائے مصطفیٰ کی طرف سے انکار۔ اعلیٰ حضرت کی عظمت پہ قربان نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھا، اپنے اشعار کی صورت میں مصطفیٰ کی عظمت و شان کو بیان کیا۔ کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو آقا تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں ویسا تو نہیں کر سکتا، وہ میرے آقا تھے، میں نوکر ہوں، لیکن آج کے بعد
جب تک صدیق اکبر کی سانسوں میں اس دل میں دھڑکن باقی رہے گی یہ نوکر تیرے گھر کی نوکری کرتا رہے گا۔ آج ہم کہاں پوچھتے ہیں، آج ہم صرف پڑھتے ہیں وہ میرا کام غریبوں کی یہ لپی آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، پڑھتے آ رہے ہیں نا، سکولوں میں اسمبلی میں پڑھایا جاتا ہے نا، یہ لفظ ایک بار بھی ہم نے غور نہیں کیا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ ہم تو بس ترنم سے پڑھتے اور سنتے ہیں، پڑھنے والا زبان کا چسکا، سننے والے کانوں کا چسکا، نہ ہم قرآن پہ غور کرتے ہیں نہ حدیث مصطفیٰ پہ غور کرتے ہیں، پھر طرح طرح کی پریشانیاں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے، اب سننا بہت ہو گیا، پڑھنا بہت ہو گیا، آئیے امنی میدان کی طرف آئیں۔ جب تک سیدنا صدیق اکبر زندہ رہے خاموشی سے جاتے تھے، ان غریبوں کی بکریوں کا دودھ دہہ کر نکال کے واپس پلٹ آتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کلا بلا تکرمون الیتیم، سورۃ الفجر 30واں پارہ ہے۔ رب فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم غریبوں کو کھلاتے نہیں ہو، توجہ طلب بات ہے، مسئلہ اللہ، اس کا مطلب یہ باقی ساری باتوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ کلا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم غریبوں کو کھلاتے نہیں ہو، یتیموں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے مالی، بلکہ کیا مسئلہ ہے؟ کلا بلا تکرمون الیتیم، کہا مسئلہ یہ ہے تم میرے ان غریب لوگوں کی عزت نہیں کرتے، ان کی تقریم نہیں کرتے، ان کو دیتے ہو ذلیل کرتے ہو، ان کو دیتے ہو احسان جتلاتے ہو، ان کو پھر دیتے ہو پھر تم کیمرے والے بلاتے ہو، تصویریں کھینچتے ہو، اخباروں پہ چلاتے ہو، میڈیا اس کو نشر کرتا ہے۔ تم نے یتیم کو دیا تو صحیح لیکن ذلیل کر کے دیا، محشر کے میدان میں آؤ گے اللہ بھی تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ کہا دو، یہ صورت الدہر اس کا مفہوم ہے، کہا ایمان والا جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی راہ میں غربا مساکین کو دیتا ہے، دے کر ساتھ عقیدہ نیت یہ بناتا ہے میں دے رہا ہوں، اس حال کو خبر نہیں ہونے دوں گا، اس کی جزا، اس کا صلہ، اس کا بدلہ اے سائل میں تجھ سے نہیں لوں گا، اس کی جزا میں اپنے عرش کے مالک سے دوں گا۔ حکمت جب ایسا مجھ سے کوئی صلہ مانگے گا نا، ہمارے یہاں اکثر دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے ایک کے ساتھ ایک، جی ایک کے ساتھ ایک کیا ہوتا ہے؟ فری، ایک کے ساتھ ایک فری۔ رب فرماتے ہیں جو ایک دے گا ایک کے ساتھ 9 فری دوں گا، لیکن پیچھے خالص اخلاص نیت خالص ہونی چاہیے، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ آج ہماری چھاتیاں بہت چوڑی ہیں، آج ہم نے ڈنڈ تو بنا دیے، آج ہم باڈی بلڈر تو بن چکے ہیں، آج ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، لیکن ہم نے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے۔ آج ہمارے سینے کینہ، بغض، نفرت، ہم بھتیجوں سے لڑ رہے ہیں، بھانجوں سے لڑ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مارنے مرنے پہ آ چکے ہیں، لیکن ہم اس باڈی کو، اس چھاتی کو بنا کر کیا کریں گے اگر اس کے اندر محبت نہیں ہے؟ ہم اپنے غیر کو غیر رہے، اپنوں سے نہیں پوچھتے۔ ایک بڑے عالم نے بہت پیاری بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ باہر ایک آدمی رہتا تھا، اسے بلڈ کینسر ہو گیا، دعا کرے اللہ ہم سب کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، اس سے بچائے، اس کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم بے تک کی خوراک کھاتے ہیں، بے تک کا پانی پیتے ہیں، ہم بیٹھ گئے، ہم ورزش نہیں کرتے، جس کا ہمیں قرآن و حدیث درس دیتا ہے اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم کھاتے ہیں بھوک مٹانے کے لیے نہیں، ہم کھاتے ہیں اپنی پاور بنانے کے لیے، پھر اس کو نجائز استعمال کرنے کے لیے۔ رحمت کھاتے رہو، جو تم کھا رہے ہو اس کو تمہارے جسم کا خون، بال، ہڈی، دانت، یہ گوشت کون بناتا ہے؟ جو ہم کھا رہے ہیں وہ چیز بناتی ہے؟ نہیں بناتی نا، کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ فرماتے ہیں جب تم رزق حلال سے کمائی ہوئی چیزوں سے خرید کر تم نہیں کھو گے نا، تم کھا رہے ہو گے، فضلہ بنے گا طاقت، بیماریاں بنے گی شفا، صحت نہیں آنے دوں گا۔ اس کو بلڈ کینسر ہو گیا، باہر کے ڈاکٹروں نے تشخیص کیا، کہا اب تو صرف 2.5 سے 3 مہینے زندہ رہے گا، اس سے زیادہ زندہ رہ سکتا نہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں مر جاؤں گا، بچے میرے پاکستان ہیں، سارا کام کاج اس نے کلوز کیا، اپنا سامان سمیٹا، پاکستان واپس پلٹ آیا۔ اور ہمارے یہاں رواج پتہ ہے کیا، جو باہر کے لوگ ہیں نا وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگ باہر سے آنے والے کا اتنا انتظار نہیں کرتے جتنا انتظار ہر مہینے اس کے بھیجنے والے پیسوں کی فکر ہوتی ہے۔ آپ ایگری ہیں نا؟ پیسوں کی فکر ہوتی ہے، بندے کی فکر۔ اب وہ سمیٹ کے سارا مال وہاں چھوڑ کے واپس پلٹ آیا، آ کے فیملی کو نہیں بتایا کہ مجھے کینسر ہے، آ کے ان کو اس نے نہیں بتایا، اس نے کہا جی میں اپنا کام کلوز کر رہا ہوں، سب کچھ میں چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہوں۔ اب بیوی کو فکر ہے گزارا کیسے ہوگا،
بندے کے آنے کی خوشی، فکر ہے. اب بیٹوں کو فکر ہے، ہم رات کو لیٹ آتے تھے جاتے تھے، کوئی روک ٹھوک نہیں تھی، کوئی پوچھتا نہیں تھا. اب تو بابا پوچھے گا. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ تم رات کو کدھر جا رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو. اب ان کی تربیت کر رہا ہے. لیکن اب چیڑیاں کھیت، اب وہ جوان ہو چکی ہیں، اب قابو میں آنے والے. اب تو بکتے یہ سٹیایا گیا ہے، یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، اس کی عمر بڑھ گئی ہے، اب بے تکی باتیں کرتا ہے، اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. رحمت ہے یہ وہ چیز ہے اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے والی نہیں ہے. اگر یہ اس عمر میں گندے ہاتھوں کے ساتھ بغیر وضو کے ناپاک حالت میں تیرے حق میں میرے سامنے ہاتھ اٹھا دیں، میں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہیں پلٹاتا. یہ ایسی ہستیاں ہیں ماں باپ. اب اولاد بھی تنگ، بیوی بھی تنگ، اب وہ بھی ان سے تنگ. ساری زندگی ان کے لیے کمایا، اپنا ملک چھوڑا، ہڈیوں کا میں نے پیس ڈالا، یہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. دل برداشتہ ہوا، وہ خاموشی سے گیا ٹکٹ کٹوایا. میں نے ان کے پاس رہنے نہیں گئے. رات بارش ہوئی. آپ لوگ بوریت تو محسوس نہیں کر رہے نا، لیکن جب آپ گھٹنوں پہ یوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں نا، میری نظر جھٹ سے گھڑی پہ چلی جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ آپ لوگ بور ہو رہے ہیں. تو پھر رات بارش ہوئی نا، اب وہ پریشان ہے. اس کو کانوں میں برتنوں کی آوازیں آ رہی ہیں پڑوس سے. اب یہ پڑوس میں رہنے والا کوئی غیر نہیں تھا، اس کی اپنی یتیم بھتیجیاں، اپنی بیوہ بھابھی تھی. لیکن اس نے کئی بار پاکستان آیا، پوچھا تک نہیں. کیسے پوچھتا؟ فون اس کی بیوی نے اس کو بھڑکایا ہی اتنا تھا، آج تیری بھتیجیوں نے یہ کر دیا، آج تیری بھابھی نے یہ کر دیا. وہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کر گیا. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے، ہم بیوی کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. میرا بھائی ہے، لیکن میری بیوی کیا لگے گا؟ دیور یا جیٹھ. اور آج میری بہن ہے، لیکن میری بیوی کی کیا لگے گی؟ نند. میری بیوی نے مجھے اتنا ان کے بارے میں ٹھوس دیا، اتنا بھڑکا دیا. اب میں اپنے بھائی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. بھائی میرا ہے، لیکن بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. مجھے میرا بھائی نہیں نظر آ رہا. کیا نظر آ رہا ہے؟ دیور یا جیٹھ. اب میں بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میری بہن مجھے بہن نہیں لگ رہی، بلکہ میری وہ کیا ہے؟ نند ہے. تو جب یہ کنڈیشن پیدا ہو جائے، پھر یہ سارے رشتے تکلیف دہ نظر آتے ہیں، سکھ اور چین والے رشتے نظر نہیں آتے. جب آنکھیں کھولیں گے نا، یہ سارے رشتے مجھے اور آپ کو بہترین رشتے نظر آئیں گے. یہ رشتے کس نے بنائے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے. رات برتن کھڑکتے رہے، صبح اٹھا، اس نے اپنے بچوں سے پوچھا، بیوی سے پوچھا. یہ پڑوس سے آواز برتن کی آ رہی تھی، انہوں نے عجیب و غریب باتیں کی. اس کے دل کو سکون نہ ہوا. ناشتہ کیا، جا کے دستک دی. اب دستک دی نا، اندر سے بھتیجی نے دروازہ کھولا. پہلے تو خوشی سے اس کی چیخ نکلی، تایا ابو آئے نا، بڑے ابو آئے. کون آئے ہیں؟ بڑے ابو آئے. پہلے اس نے پوچھا کبھی نہیں تھا، اس کی اپنی آنکھیں تو تھیں نہیں، وہ تو بیوی کی آنکھوں سے دیکھتا رہا. اب اس نے جب چیخ ماری نا خوشی سے، میرے بڑے ابو آئے ہیں، تھی تو غریبیاں بچاری، کیا اس کی سیوا کرتی؟ جو ٹوٹی پھوٹی چارپائی تھی اس پہ بٹھایا، جو کر سکتی تھی اس کی خاطر تواضع کی. اس نے کہا رات برتنوں کے کھڑکنے کی آوازیں سنتا رہا ہوں، خیریت تھی؟ آگے سے بھتیجی نے کہا بارش ہو رہی تھی، چھت کبھی ادھر سے ٹپکتی تھی، وہاں برتن رکھتی تھی، کبھی ادھر ٹپکتی تھی، برتن یہاں رکھتے تھے، کبھی وہاں سے ٹپکتی تھی، برتن وہاں رکھتے تھے. چیخ نکلی، دھاڑے مار کے رونے لگا، سر جھکا دیا، کہا او ظالمہ، اپنا شیش محل دیکھ، یتیم بھتیجوں کا ٹوٹا ہوا جھونپڑا دیکھ. اللہ رسول کو تو بعد میں جواب دے گا، تیرے باپ نے تجھ سے پوچھ لیا، تو اتنا ظالم ہو چکا تھا، تیرا دل اتنا شکستہ ہو چکا تھا، تجھے نظر نہ آیا یہ کوئی غیر تھے؟ تیرا اپنا خون نہیں تھا؟ تیری اپنی جد نہیں تھی؟ تیرا اپنا کنبہ نہیں تھا؟ کیا ان میں تیری رگوں کا خون نہیں تھا؟ تو نے پوچھا تک نہیں. اللہ رسول کو تو بعد میں جواب دوں گا، باپ کو کیا جواب دوں گا؟ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے ارادہ کیا، کہا باہر بعد میں جاؤں گا، پہلے یتیموں کا جھونپڑا بنوا کے جاؤں گا. یہاں آپ کی سبحان اللہ بنتی ہے. اب اس نے بلایا ٹھیکیدار کو، کہا مہینوں میں نہیں دنوں میں مجھے کام چاہیے، اور یہ مکان تیار. کتنے مرلے کا؟ 2-2.5 مرلے کا. اب وہ مکان بن رہا ہے یتیموں کا. بولیے کس کا؟ یتیموں کا جھونپڑا بنا رہا ہے. اب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اس کو دیکھتا جا رہا ہے، دل باغ باغ ہوتا جا رہا ہے. اللہ جب تقدیر بدلنے پہ آتا ہے نا، چھوٹی سی بات سے بدل کے رکھ دیتا ہے. ساری تقریریں، سارے خطبے اثر نہیں کرتے، بس ایک جملہ ہی ہوتا ہے جو کایا پلٹ کے رکھ دیتا ہے. گھر بنا، ٹکٹ پہلے سے کٹوا رکھی تھی، نکل گیا باہر، نہ کسی کو عطا نہ پتا.
بیوی بیٹے اس سے ناراض اس بات پہ ہو چکے تھے کہ پہلے تو کام چھوڑ کے آ چکا ہے، اب جو بچی کچی رقم ہے